السلام کی بعثت کے بعد قیامت کا جو فاصلہ ہے اتنا دراز نہیں ہوگا جتنا دراز کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا فاصلہ ہے. دیگر پیغمبروں کی حیات کو لے کر قیامت کا فاصلہ ہے اتنا نہیں ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں احادیث شریفہ میں، آپ بخاری اٹھا لیں، آپ مسلم پڑھیں، آپ صحیح ستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ کو یہ عنوان ملتے ہیں کتاب الملاحم، اور اسی طرح ابواب اشراط الساعہ، یعنی ملاحم وہ بڑے بڑے واقعات جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونے والے، ایسے بڑے بڑے حادثات، ایسے بڑے بڑے واقعات جو ہے ساری دنیا کے لیے کیا ہے وہ مرکز نگاہ بن جائیں گے، قیامت سے پہلے آنے والے ہیں. اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، 1400 سال پہلے فرمایا. اسی طرح اشراط الساعہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو اور اشراط کہتے ہیں علامت کو، یعنی ایسی علامتیں بھی چھوٹی بڑی آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی جو قیامت سے پہلے کیا ہے ہونے والی ہیں، قیامت سے پہلے ہونے والی ہیں. کچھ علامتیں وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت ہی میں، آپ کے عہد حیات ہی میں کیا ہے مکمل ہوئی، اور کچھ علامتیں بعد کے ادوار میں ہوئی، کچھ علامتیں اب پوری ہو رہی ہیں، کچھ علامتیں قیامت سے پہلے پہلے کیا ہے پوری ہو کر رہیں گی. تو بہت سے آقا علیہ السلام نے علامتیں بیان فرمائی. من جملہ ان علامتوں کو کیوں بیان کیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے قیامت سے پہلے قیامت کے آنے والے اثرات کو، آنے والے علامات کو کیوں بیان کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ علامات اس لیے بیان کی گئی کہ ہر قوم جو ہے، آپ کی امت کا ہر فرد جو ہے ان علامتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کرے، اپنے احوال کی نگہبانی کرے، اپنے آپ کو سنوارے سدھارے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہے نا ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. قرآن کریم پارہ نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے معبودان باطل کے خلاف بول رہے ہیں، کتنے دن بولیں گے وہ؟ ایک دن وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور جیسے ہی وہ چلے جائیں گے ان کی دعوت کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا. ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا تو کوئی آگے بڑھنے کے لیے کوئی مشن بھی نہیں ہے. تو اس طرح کیا ہے وہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے حبیب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی نہیں بنائی، یعنی کسی انسان کو ہمیشہ کی عمر عطا نہیں کی. اس دنیا میں ہر آنے والے کو جانا ہے، ہر پیدا ہونے والے کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس دنیا میں ہم نے کسی انسان کو وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے جو اس طرح کی فکر رکھتے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے رسول اگر آپ موت سے دوچار ہو جائے، آپ کا وصال ہو جائے، آپ موت کا جام پی لیں، تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے جو آپ کے بارے میں بول رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کے مرنے سے آپ کی دعوت کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، لیکن کیا انہیں پتہ ہے کہ وہ اس کے بعد ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ موت تو انہیں بھی آنے والی ہے. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ بنیادی فکر ہے اسلام کی کہ اس دنیا کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے، اور یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے دارالعمل ہے. یہاں پر کام کرنا ہے، یہاں پر کام کرنا ہے. دارالجزا تو کیا ہے؟ آخرت کی منزل ہے. بدلہ جو ہے وہ آخرت کی منزل میں دیا جانے والا ہے، پورا کا پورا بدلہ تو وہاں ملنے والا ہے. یہ تو دارالعمل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہی ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی بھی اسی کی اور موت بھی اسی کی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرتا ہے. تو موت و حیات کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ امتحان کے لیے ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ عمل کے لیے ہے.
اور یہ ہماری زندگی عمل کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے قیامت کے آثار بیان کر دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علامتیں بیان کر دی، بڑے بڑے جو واقعات روئے زمین پر وقوع پذیر ہونے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے آقا علیہ السلام نے ان سارے چیزوں کے منظر بیان کر دیے، کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے ہونے والا ہے۔ آپ اگر مستقل طور پر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا آپ کو کہ بالکل آپ اپنے سامنے آج کا منظر دیکھ رہے ہیں، آج کے ملک شام کے کیا حالات ہیں، آج کے ترکی کے کیا حالات ہیں، آج کے عرب کے کیا حالات ہیں، آج کے دیگر ممالک کے کیا حالات ہیں۔ آپ حدیث پاک پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بالکل یہ تو ہمارے علاقے کی بات ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہوگا آپ کو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ علم الہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنے اندازے سے بیان نہیں فرمائی، بلکہ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی ہوتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ مصطفیٰ اپنے خواہش سے بات نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو رب کی وحی سے بات کرتے ہیں، رب کی وحی سے بات کرتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو آج تک کیا ہے غلط ثابت نہیں کیا جا سکا، حالانکہ دشمنی کرنے والے کل بھی تھے آج بھی ہیں، مگر ایک بات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط ثابت کرنے کی کوشش تو کی گئی لیکن ثابت نہیں کیا جا سکا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات در حقیقت کیا ہے، خالق کائنات کی بات ہوتی ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ مستقل علم کیا ہے محدثین نے اپنے کتب احادیث میں بیان فرمایا، وہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ قیامت سے پہلے کیا آثار ہونے والے ہیں، قیامت سے پہلے کیا احوال ہونے والے ہیں، اور کیوں معلوم ہونا چاہیے ہمیں، اس لیے معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم متنبہ رہیں، ہم آگاہ رہیں، ہم غفلت سے جاگ جائیں، ہم غفلت کے تئیں نہ رہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آقا علیہ السلام نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر صحابہ سے آقا علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے صحابی فرماتے ہیں، خامہ فینا خطیباً، آقا علیہ السلام نے ہمارے درمیان خطاب فرمایا، تقریر فرمائی، اور تقریر فرمایا اس کے بعد آقا نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آغاز خلق سے بتانا شروع کر دیا، یعنی جب سے کائنات وجود میں آئی ہے، جب سے کائنات کو بنایا گیا ہے، تب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بیان کرتے رہے ہمارا زمانہ آیا، ہمارے زمانے سے آگے گزر گئے، پھر فیوچر میں مستقبل میں کیا کیا ہونے والا ہے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بیان کر دیا، جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ اور مسند احمد کی روایت کی بات یہ ہے کہ فضاؤں میں پرندہ کیا ہے، کبھی پر پھیلا کر کوئی پرندہ رکتا ہے تو وہ کیوں رکتا ہے، یہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمایا۔ اور ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جو اس خطبے کو زیادہ یاد رکھا، فرمایا اس خطبے کو، آقا کی اس تقریر کو جس نے زیادہ محفوظ رکھا، اسے کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات ہے، سب سے زیادہ معلومات ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ چیزیں کیوں بیان فرمائی، یہ چیزیں اس لیے بیان فرمائی کہ ہم دیکھیں، جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ایک انتہائی دردناک اور اسلامی فکر رکھنے والا، انسانیت کا درد رکھنے والے ہر انسان کے لیے ایک انتہائی غم انگیز بات سامنے آئی، جو حال میں ملک شام میں، جسے اب سیریا کہتے ہیں، اور ترکی میں جو زلزلے اچانک ظہور پذیر ہوئے، اور ان زلزلوں کے نتیجے میں ہزاروں لوگ موت کے آغوش میں چلے گئے، جنہیں پتہ بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ جو رات کی جو صبح ہے ان کے لیے موت لے کر آئے گی۔ کتنا تباہی اور بربادی کا منظر سامنے آیا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ اس کو کیا ہے پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، کیا حالت سامنے آئی، کیسی حالت سامنے آئی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ سارے انسان، وہ مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے کیا ہے محبت بھی ہے، اور ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ صرف ان کا نقصان نہیں ہے، ہمارا بھی نقصان ہے، اور اس حوالے سے ہمیں تکلیف بھی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارے لیے کیا حکمت ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، کیونکہ کائنات کا ہر ذرہ جو ہے اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔
اب وہاں پر جو بھی ہوا کہا جا رہا ہے کہ وہ انسانی سازشوں کا نتیجہ ہے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، اور کچھ بھی اور کچھ بھی اور کچھ بھی، جو بھی ہو، لیکن فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسا اس لیے ہوا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کیا ہے، علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس کے بعد زلزلوں کی کثرت ہوگی، فرمایا زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ تو یہ زلزلوں کی کثرت بھی کیا ہے؟ من جملہ آثار قیامت میں سے ایک ہے۔ یہ اس بات کے اشارہ ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے۔ جس قیامت کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جس قیامت کو ہم مان کر چلتے ہیں، وہ قیامت کا دور اب زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ بتانے کے لیے جو علامتیں مقرر کی گئی ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت جو ہے کثرت سے زلزلوں کا آنا ہے، کثرت سے زلزلوں کا آنا ہے۔ کچھ دن پہلے مختلف اور خطوں میں زلزلے آئے، مختلف صورتوں میں زلزلے آئے، اب اس کے بعد ملک شام میں، ترکی میں زلزلے آئے، اور ایسے تباہ کن زلزلے کہ آج کی اخبار کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 16,000 لوگ کیا ہے داعی اجل کو لبیک ہیں، 16,000 لوگوں کا کیا ہے اس زلزلے کے حوالے سے انتقال ہو گیا۔ وہ مالی جو نقصان ہوا وہ اپنی جگہ ہے، صرف جانی نقصان ایک اندازے کے مطابق، ایک تخمینے کے مطابق کیا ہے 16,000 لوگ ملک شام میں، ترکی کے مختلف علاقوں میں جو زلزلوں سے عمارتیں ڈھا دی گئیں، جو زلزلے پیش آئے، ان میں 16,000 لوگ اچانک کیا ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس میں یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس زلزلے نے پھر ایک مرتبہ پوری امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، پوری امت کو، جس کے اندر بھی اسلامی فکر ہے۔ دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو حقیقت میں اسلام سے واقف ہے، اسلام کے بارے میں جانتا ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے مذہب سے واقف ہے، مذہب کا علم رکھتا ہے، اس کو ان زلزلوں نے کیا ہے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھ دیا، بہت زیادہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بے نیازی کا جب ظہور ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف ارحم الراحمین ہے، تو ویسے ہی وہ شان بے نیازی کا بھی ایسا مالک ہے، جب اس کی شان بے نیازی کا ظہور ہوتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ 16,000 افراد ایک دم سے کیا ہے موت کے آغوش میں چلے گئے، اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ حکومت بتا رہی ہے کہ ہمیں سنبھلنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا، پھر سے ہم کیا ہے عصر نو میدان میں آنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا، بڑا سرمایہ ہوگا۔ تو اس طرح ایک ہی رات میں سارا معاملہ ہو گیا۔ کیوں؟ ایک تو علامت قیامت ہے، اور دوسرا کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کیا ہے صاحب؟ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث پاک کی کتاب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے جو مصنف ہیں یہ امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں، امام بخاری اور مسلم کے بھی استاد ہیں، اور بخاری سے پہلے کی کتاب ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے زلزلے کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک زلزلہ آیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں بھی ایک زلزلہ آیا تھا۔ تو اس وقت زلزلے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ آپ کا رب چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ اپنے گناہوں سے متنبہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس لیے زلزلے آتے ہیں۔ تو یہ ملک شام میں آیا ہوگا یا کسی اور ملک میں آیا ہوگا، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ جہاں جہاں انسانیت اس زلزلے کے زر سے محفوظ ہے، انہیں آگاہ کرنا ہے۔ کیا آگاہ کرنا ہے؟ کہ تم جو اپنی زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھ کر بیٹھے ہوئے ہو اور آخرت کو بھلا بیٹھے ہوئے ہو، یہ خواب ایسے ہی پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ موت تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کے موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اب کیا کریں؟ ان زلزلوں کو دیکھیں اور دیکھ کر کیا ہے
جو حضرات ان زلزلوں کے شکار ہوئے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کریں، اور جو مالی امداد آپ کی وہاں تک پہنچ سکتی ہے، جتنا بھی آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اس میں نصیحت لیں، اپنے لیے اس میں کیا ہے تذکیر لیں، اپنے لیے اس میں کیا ہے عبرت لیں، اور اپنے اعمال کو جھنجھوڑیں جانیں، کیونکہ آقا نے واضح طور پہ فرمایا کہ زلزلے کا ایک اہم مقصد کیا ہے، امت کو بیدار کرنا ہوتا ہے، بندوں کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ زلزلے میں ہر جانے والا جو ہے گناہگار ہے ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری زمانے میں وبائیں، حادثات کا سلسلہ جو ہے قیامت کے قریب بہت آئے گا، اور برے لوگوں کی وجہ سے، ان کی برائیوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے یہ سب ہوگا۔ تو بولے یا رسول اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، برے لوگ تو اپنی برائی کے انجام کو پہنچتے ہیں، مگر نیک لوگوں کا کیا قصور؟ نیک لوگوں کا کیا قصور؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب برے کثیر ہو جاتے ہیں اور نیک کم ہو جاتے ہیں تو ان کی برائیوں کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، حادثات ہوں گے، زلزلے پیش آئیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور لوگ اس اللہ کی چلائی ہوئی ہوا کے زد میں آ کر کیا ہے ختم بھی ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں وہ اپنے اپنے اعمال اور اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ خیر اور فضل کے لیے اٹھائے جائیں گے، جو برے لوگ ہیں وہ اپنے برائیوں کی سزا پانے کے لیے اٹھائے جائیں گے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے ملک شام میں گناہ گار لوگ تھے، ترکی میں سارے گناہ گار لوگ تھے، ایسے نہیں ہے۔ بہت آپ دیکھیں ملک شام کا تو ایک دو تین منظر تو ایسا دردناک سامنے آیا کہ ایک والد اپنے بچے کو جو بالکل جان بلب ہے، اب جان نکلنے والی ہے، اور ایسی کیفیت میں انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، انسان آہوزاری کرتا ہے اور نہ جانے اس کی زبان سے کیسے سے الفاظ نکلتے ہیں، لیکن وہ بندہ درد میں ڈوبے ہوئے اور تکلیف میں ڈوبے ہوئے اپنے اس بیٹے کو کیا ہے تلقین کر رہا ہے، بتا رہا ہے، اس سے کیا بتا رہا ہے، وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ عربی نہیں آتی تو سمجھ نہیں آیا ہوگا، وہ سمجھا رہا ہے کہ بیٹے یہ وقت جو ہے پریشانی ذکر کرنے کا نہیں ہے، یہ پریشانی ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت جو ہے کلمہ پڑھنے کا وقت ہے، کلمہ پڑھنے کا وقت ہے۔ اور بچہ وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے کیا ہے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایمانی منظر ہم نے سامنے دیکھا، اور اس میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے۔ بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، ان ملبوں میں بڑے بڑے طاقتور لوگ دب کے مر گئے، بڑے بڑے مالدار لوگ دب کے مر گئے، ایسے ایسے جسیم لوگ دب کر مر گئے، لیکن اللہ نے جنہیں بچانا چاہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آج اس ملبے سے زندہ باہر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے جو فرمایا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، وہ اگر چاہتا ہے تو زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، اس کی شان کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو کائنات میں چلنے والا جو ہے ایک ایک منظر ہمارے لیے نصیحت پیش کرتا ہے، کائنات میں آنے والا ایک ایک منظر ہمارے لیے نصیحت پیش کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اور ایک حدیث پاک اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک، کیا فرمایا؟ میری امت کیا ہے، جب یہ چیزیں میری امت میں پیدا ہو جائیں تو وہ 5 چیزوں کا انتظار کرے، 5 چیزوں کا انتظار کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، وہ انتظار کرے کس کا؟ 5 چیزوں کا۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ سرخ ہوائیں چلیں گی، یہ ہوائیں بڑی تباہی مچائیں گی، ایسی تیز آندھیاں چلیں گی سرخ جو تباہی اور بربادی مچا دیں گی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلزلے آئیں گے، ایسے زلزلے آئیں گے کہ بستیاں کی بستیاں کیا ہے اڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف و دہشت کا عالم پیدا ہوگا، اور موتیں عام ہو جائیں گی، وبائیں پھیل جائیں گی۔ تو اس طرح 5 قسم کے عذابات اللہ کے وسلم نے ذکر فرمائے۔ اور کب فرمایا؟ جب میری امت میں 12 قسم کے عیب پیدا ہوں گے، میری امت میں 12 قسم کے عیب پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ایک عیب کیا ہے صاحب؟ جو امت کا مال ہے، جو غریبوں کا مال ہے، اس کو لوگ غنیمت سمجھیں گے، اپنے لیے مال غنیمت سمجھیں گے، اپنے لیے مال غنیمت سمجھیں گے۔ مسکین اور فقراء کا مال کو کیا ہے لوگ اپنی دولت سمجھیں گے،
یہ پہلا عیب۔ اور دوسرا عیب آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زکوٰۃ کو جرمانے کی طرح بھاری سمجھیں گے، زکوٰۃ دینا، ٹیکس ادا کرنا کیسا انسان ناپسند کرتا ہے نا، اس طرح اہل ایمان ہے نا زکوٰۃ ادا کرنے کو کیا ہے ناپسند کریں گے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آدمی اپنی بیوی کی بات سنے گا ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی بات سنے گا ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست سے قریب رہے گا اور باپ کو دور کر دے گا، باپ کو دور کر دے گا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، قوموں کی رہبری جو ہے، قوموں کی باغ ڈور فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، فاسق اور فاجر قسم کے لوگ قوم کے بڑے بن جائیں گے، اور نیک لوگوں پر کیا ہے لعنت اور ملامت ہوگی۔ بعد میں پیدا ہونے والے اگلے جانے والے سلف صالحین پہ لعنت و ملامت کریں گے۔ آج ہو رہا ہے، آج بڑے بڑے اکابر اولیاء کو بدعتی مشرک کہا جا رہا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آدمی کی عزت کی جائے گی مخافت شرہ، اس کے شر سے بچنے کے لیے، وہ شرارت نہ کرے اس لیے اس کو عزت دی جائے گی، وہ شرارت نہ کرے اس لیے اس کو عزت دی جائے گی۔ مسجدوں میں ہنگامہ ہوگا، آواز پکارے ہوں گے، مسجدوں میں بوم مارا جائے گا، آج مارا جا رہا ہے۔ بیوقوفوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ مسجد میں کس طرح کی گفتگو کرنا ہے، کیسی گفتگو کرنا ہے۔ بعض ایسے بھی جاہل قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، شراب پی جائے گی، شرابوں کا پینا کثرت سے ہو جائے گا، امت محمدیہ شراب میں عام طور پہ مائل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد زناکاری عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی۔ جب ایسے عیب میری امت میں پیدا ہوں گے تو تب کیا ہے اس طرح کی فتنے بپا ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں جو عیب میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، آج دنیا اسلام کے مختلف خطے میں، صرف ہندوستان میں مسلمان نہیں ہیں، عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پر اچھے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ برائیاں بھی کیا ہے ہمارے درمیان، جو برائیوں کی نشاندہی حدیث پاک میں کی گئی ہے نا، یہ برائیاں اس اچھائیوں کے مقابل میں کثرت سے پنپ رہی ہیں۔ وہ خیر کا جو اثر ہے نا وہ کم ہو رہا ہے، اور شر کا جو اثر ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے، شر کا جو اثر ہے نا وہ زیادہ ہو رہا ہے، خیر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا، تو اس کی ناراضگی کا اظہار مختلف صورتوں میں سامنے آئے گا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، جو کچھ بھی ہو، یہ جو حالات پیش آئے ہیں ملک شام میں اور ترکی میں، لبنان میں، اردن میں، جو بھی ہلاکت خیزیاں پیش آئی ہیں، یہ پوری امت کے لیے ایک طرح کا سبق ہے، ایک طرح کا سبق ہے، اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اللہ کی طرف سے آگہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کریں، کیونکہ زندگی کی کبھی بھی شام ہو سکتی ہے، کبھی بھی آپ ہنستے کھیلتے ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اچانک یہ سانسیں کبھی بھی بند ہو سکتی ہیں۔ زندگی صرف لوگوں کے گلوے شکوے کرنے کا نام نہیں ہے، زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دی کہ پیٹھ پیچھے ہم لوگوں کی غیبت بیان کرتے رہیں، اللہ نے اس لیے ہمیں کیا ہے زندگی عطا نہیں کی ہے کہ اچھے لوگوں کے اوپر کیا ہے تہمتیں باندھتے رہیں۔ زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا نہیں کی ہے کہ ہم لوگوں کا مذاق اڑا کر اپنا دل بہلاتے رہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ ٹائم پاس کرنے والی کوئی چیز اسلام نے ہمیں سکھائی نہیں ہے۔ ٹائم پاس جو بولتے ہیں نا، یہ ٹائم پاس ہے نا، یہ ٹائم پاس کا لفظ اسلام کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ٹائم پاس کرنا نہیں سکھاتا، ٹائم پاس کرنا نہیں سکھاتا، بلکہ ٹائم کی قدر کرنا سکھاتا ہے، ٹائم کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ آپ کو نماز کا پورا 1 گھنٹہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ایک نماز کے لیے کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ وقت ہے، کوئی بھی نماز کم وقت میں ختم نہیں ہوتی۔ مغرب جلدی ہم پڑھتے ہیں کیونکہ افضل ہے، اول وقت میں مغرب پڑھنا افضل ہے، اسی لیے جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے اذان دے کے پیچھے ہی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن مغرب کا وقت ہے نا، وقت شروع ہوتے ہی وقت ختم نہیں ہو جاتا مغرب کا، بلکہ عشاء کا وقت شروع ہونے تک آپ کا مغرب کا وقت رہتا ہے، اتنا طویل وقت ہے۔ مگر اس وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز میں وقت کے لحاظ کا حکم دیا گیا، جماعت کے لیے پھر وقت مقرر کر کے پابندی سے جماعت یہ کیوں؟
تاکہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں خیر عطا فرمایا ہے۔ وہاں زلزلے کے زد میں آنے والے اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ جو اچھے ہیں وہ اگر اس کی زد میں آئے ہیں تو ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کل حشر میں وہ اپنے خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ہم برائی کرتے رہے، اس دوران اگر موت آ جائے تو یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے، انتہائی تباہی کی بات ہے، اور آخرت کے اعتبار سے ہلاکت خیزی کی بات ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آپ پوری امت کے لیے بھی دعا کریں، بالخصوص کیا ہے ملک شام کے اور ترکی کے ان تمام افراد کے لیے جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کے اپنے سب کیا ہے اچانک دیکھیں آپ ان کے جگہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں آپ، رات میں سارے گھر والے ہنستے کھیلتے رات کا کھانا کھائے اور آرام سے سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے اچانک ایسے جھٹکے لگے اور ایسا زلزلہ آیا کہ اب صبح اٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو نہ وہ گھر ہے، نہ اس گھر میں رہنے والے ان کے عزیز و اقارب ہیں۔ بچے ہیں تو ان کے والدین کا پتہ نہیں چل رہا ہے، والد ہے تو ان کے بچوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ایسے ایسے دردناک منظر کیا ہے آج سامنے آ رہے ہیں، اور حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس درد میں ہمارے لیے بھی بے انتہا کیا ہے عبرت بھی ہے، اور ان بھائیوں کے لیے ہمارے اس میں درد بھی ہے، کیونکہ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ جہاں بھی انسانیت کو کیا ہے نقصان پہنچے اس کا درد کیا ہے وہ اپنے سینے میں محسوس کرے، اپنے سینے میں محسوس کرے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور جسم کے کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو روتی آنکھ ہے۔ ایسے ہی کیا ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی کسی مسلمان کو، بلکہ کسی انسان کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا احساس، اس کا درد پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، فطری بات ہے۔ لیکن ہمیں اچھے عمل کرنے چاہیے اور اچھائی کو عام کرنا چاہیے، خیر کو عام کرنا چاہیے۔ ہمارے ان تمام احباب کو ان کے لیے کیا ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے طور پر خصوصی رسمی دعا نہیں، ہم دل سے ان کے لیے اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعا کریں، اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ مصیبت بھی اسی کے حکم سے آتی ہے تو راحتیں بھی کیا ہے وہی پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ راحتیں دینے پر آئے تو آپ دیکھیں گے اب ایسے ایسے معجزوں کا بھی ظہور ہوگا کہ 17 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2 دن کے بعد بھی زندہ نکل رہے ہیں لوگ، ملبوں کے نیچے دب کر 2 دن کے بعد بھی زندہ نکل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سے تو ہماری تو دعا یہی ہے کہ ان ملبوں میں جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، اتنے لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی قدرت کا ایسا اظہار فرمائے کہ وہ سارے کے سارے کیا ہے ان ملبوں سے زندہ باہر آئے، زندہ باہر آئے۔ ہماری تو دعا ہے یہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنے احوال کو سدھاریں، اپنی کیفیتوں کو سدھاریں، اور اپنے بھائیوں کے لیے تنہائیوں میں بھی جیسے ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں خصوصی طور پر اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ امت کا طریقہ کار ہے۔ آج بولیں صاحب میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً لوگوں کا ذہن اس کی طرف گیا، حالانکہ میں ارادہ کیا تھا کہ آج حضرت مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ پہ کچھ بولوں، لیکن حضرت مردان غیب رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے یہاں کے بزرگ ہیں، ہم بار بار ان کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے کرتے ہی رہتے ہیں، پھر کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو امت پر ایک ایسی مصیبت آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے لانا اس لیے ضروری تھا کہ اب اگر میں اللہ کی قسم دے کے پوچھوں، ہماری اس بڑی محفل میں اللہ کی قسم دے کے پوچھوں کہ اس واقعے کو آپ نے دیکھا، اس واقعے کو آپ نے سنا، شام میں جو ہوا ہے، ترکی میں جو ہوا ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کیے ہیں، کتنے ایسے بھائی ہیں یہاں پر جو اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنے ان مصیبت زدہ بھائیوں کے لیے بھی دعا کیے ہیں۔ اگر میں پوچھ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری اتنی کثیر آبادی میں الا ماشاء اللہ سوائے چند افراد کے کوئی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کا مسلمان بحیثیت مسلمان سوچنا چھوڑ دیا ہے، صرف ہمیشہ کیا ہے اسے اپنے گھر کا اپنے گھر کا ہے۔ حالانکہ مسلمان کی زمین جو ہے نا، مسلمان کی زمین وہ 30-40 کا اس کا پلاٹ نہیں ہے، جہاں تک اللہ کی حکومت ہے وہاں تک مسلمان کی زمین ہے، وہاں تک مسلمان کی زمین ہے۔ اسی لیے مسلمان جس بستی میں بھی جاتا ہے اپنے لیے اجنبیت محسوس نہیں کرتا، اجنبیت محسوس نہیں کرتا، کیونکہ لوگ تو نئے ہو سکتے ہیں
مگر لوگوں کو بنانے والا رب جو ہے وہی رب ہے جس کی وہ دن رات عبادت کرتا ہے، دن رات عبادت کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ احساس، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے اور خیر کو ہم عام کریں۔ اسی حوالے سے ایک بات عرض کروں، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ایک مرتبہ زلزلہ آیا تھا، زلزلے کے جھٹکے حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی لگے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق ہے نا ایک عجیب کیفیت میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ نے زمین کو ٹھوکر لگا کے کہا کہ اے زمین تھم جا، کیا عمر تیری پشت پر کیا ہے نا انصافی کر رہا ہے؟ عمر تیری پشت پر نا انصافی کر رہا ہے۔ اور جذبات کے عالم میں اس بندے مومن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کا ایسا اثر اللہ نے پیدا کیا کہ فوری کیا ہے زلزلے تھم گئے، رک گئے زلزلے۔ تو پتہ کیا چلا صاحب، اگر خیر کا غلبہ ہوگا تو انشاءاللہ کیا ہے اس کا اثر بھی کائنات پر پڑے گا، اگر شر کا غلبہ ہوگا تو اس کا برا اثر بھی کائنات پر پڑے گا، کائنات پر پڑے گا، فضاؤں پر پڑے گا، ہر چیز پر انسان کے برے عمل کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ خیر کریں، اور غائبانہ دعا ہے نا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ دعائیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں نا، اس کی لسٹ میں ایک دعا وہ بھی ہے جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کے بارے میں اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ دعا کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی پنجگانہ نمازوں میں بھی جب اپنے لیے دعا کریں تو ہاتھ اٹھائے وقت اس فلسطین کے مسلمانوں کو بھی یاد کر لیں، اور شام کے ملک شام کے ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لیں، اور آپ کے ترکی کے ان مسلمانوں کو بھی یاد کر لیں جو زلزلوں میں دبے ہوئے ہیں، جن کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، جن کے احباب ان سے بچھڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو ہر قسم کے آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے، بالخصوص ملک شام میں اور لبنان میں، اردن میں، ترکی میں، جہاں جہاں زلزلوں کی وجہ سے عام زندگی انتہائی درد کا شکار ہے۔ اے پروردگار عالم، تجھ سے بڑھ کر کوئی ارحم الراحمین نہیں ہے مولا، تجھ سے زیادہ کوئی رحمت کا معاملہ کرنے والا نہیں ہے مولا۔ ہمیں رحمت کا سبق ہی تیری ذات سے ملا ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا، ان سب کے درد کا درما بنا دے پروردگارا، ان سب کے درد کو دور فرما دے مولا۔ مولا کریم، جو ملبوں کے زیر آ کر ابھی زندہ ہیں پروردگارا، ان کی زندگی میں برکت دے اور انہیں خیر و عافیت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ ان ملبوں سے باہر نکال مولا۔ تیری قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے پروردگارا، اور جو اس زلزلوں کے زد میں آ کر اس دنیا سے کچھ کیے ہیں مولا، عالم آخرت کو سدھار گئے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا۔ ان کے جو بھی متعلقین ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرما مولا کریم۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ جن کے سروں سے اچانک ایک رات میں ان کے ماں باپ کا سایہ ہٹ گیا، پروردگارا اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی عنایت کا معاملہ فرما، ہم سب کی دعاؤں کو ہمارے ان مسلم بھائیوں کے حق میں قبول فرما لے۔ فصلی اللہ تعالی علی کری کلکی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔